جاننا چاہوں گی آپ سے کہ دوسروں کے توسط سے یا کوئی وسیلے سے دعا مانگنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہے. جیسے درود بھی ایک وسیلہ بنا دعا کے لیے، کیا اور ہستیاں بزرگ یہ بھی دعا کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل بن سکتی ہیں. اسے کہتے ہیں توسل کہتے ہیں. جی ان کو وسیلہ بنانا. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی اس طرح اشارہ فرماتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجیہن کہا گیا ہے. اللہ کے ہاں باعزت باعظمت ان کو وسیلہ بنانا، انبیاء کو وسیلہ بنانا، رسول کو بنانا. اور خصوصاً میرے ذہن میں حدیث آ رہی تھی کہ دعاء الوالد للولد کدعاء النبی للامت. والد کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہوتی ہے. جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح والد کی دعا جو ہے وہ بھی بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو یقیناً رد نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، ائمہ معصومین ہیں. ان کا وسیلہ دیں تو اللہ رب العزت کبھی بھی دعا رد نہیں فرماتے. دیکھیں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو منقول ہیں، مروی ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم نبینا و ابونا، سب سے پہلے نبی اور ہمارے باپ، ہمارے جد، ہمارے بزرگ، ان کو جب اللہ رب العزت ان سے ترک اولا ہوا تو ان کو حکم ملا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے سیکھے اپنے رب کی طرف سے بکلمات، چند کلمات. فتاب علیہ، ان کلمات کے توسل سے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت کو پکارا. فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول ہوئی. تو وہ کلمات کون تھے؟ وہ کلمات پنجتن پاک کے نام تھے. اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے. ہماری جیسے ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں سیاہ ستہ، حدیث کی بڑی کتابیں ہیں. ہمارے اہل تشیع میں حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد وہ کتب اربع ہیں. ان میں ایک اصول کافی بھی ہے. اصول کافی وہ کتاب ہے جو ہمارے 11ویں امام اور 12ویں امام کی موجودگی میں لکھی گئی ہے. محمد بن اسحاق یعقوب کلینی نے لکھی ہے. بہت کمال کی کتاب ہے. تو اس میں یہ باقاعدہ درج ہے اصول کافی میں کہ یہ جو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وسیلہ ہے نا، یہ اس میں اصول کافی میں ہے اللہم بجاہ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. تو اللہ رب العزت نے وہ کلمات حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو القاء کیے، ان پنجتن پاک کے نام. ان پنجتن پاک کے نام سے اللہ رب العزت سے دعا کی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو ان کی دعا مستجاب ہوئی، قبول ہوئی. الحمدللہ 2018 میں اللہ رب العزت نے مجھے شرف بخشا. میں ایران بھی گیا. امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا، اور قم المقدس میں ان کی بہن فاطمہ قم معصومہ قم کا روضہ ہے. اور عراق میں تو حضرت علی جو باب العلم ہیں، رسول اللہ کے شاگرد ہیں، رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے شاگرد بھی ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رسول اللہ کے نائب بھی ہیں. ہر سوائے جنگ تبوک کے ہر جنگ میں ہر موقع پہ نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، نبی کی زبان چوس چوس کے پرورش پائی ہے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے روضے پہ گیا، مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ کربلا میں گیا، سیریا شام میں بھی گیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پہ. وہاں اذن دخول لینا ہوتا ہے، پھر دعائیں کرنی ہوتی ہیں. تو وہاں جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں عربی میں، تو وہ ہم نے کتابیں دعائیں پڑھی ہیں. کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس میں اہل بیت کا وسیلہ نہ دیا گیا ہو. کیا بات. پھر ان پنجتن پاک کا، 12 ائمہ کا، انبیاء کا، رسول کا وسیلہ دیا گیا ہے. اس وسیلے کی وجہ سے دعائیں شرف قبولیت کی منزل تک پہنچتی ہیں. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اہل بیت اور ائمہ معصومین اور انبیاء کرام کے علاوہ اور کن کن جو ہے وہ ہستیوں کے ہم وسیلے جو ہیں وہ دعا میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کال ہے، ہم کالر کا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں.